ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی گیا، کہنے لگا حضرت پریشانیاں جان ہی نہیں چھوڑ رہی، دنیا میں اگر کوئی بدقسمت ہے تو میں ہوں، کسی کام کو ہاتھ لگاتا ہوں کامیابی نہیں ہوتی، ناکام رہتا ہوں، بڑی ذلت ہو رہی ہے، لوگ ہنستے ہیں میرے اوپر۔ اس اللہ والے نے فرمایا صبح کا وقت ہو، سورج نکلنا شروع ہو تو قرآن شروع ہو، شام کا وقت سورج غروب ہو رہا ہو تو قرآن ختم ہو، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک خاص عمل پیش کر رہے ہیں۔ یا جلیل المتکبر عن کل شیء فالعدل امرہ والصدق وعدہ یا جلیل۔ ایسے اعمال آپ کے سامنے آج پیش کریں گے جن اعمال کی برکت سے تسخیر خلائق بھی نصیب ہو، اور اسی طرح بچوں کی حفاظت بھی اس میں ہو اور بڑوں کی بھی حفاظت ہو۔ جو آدمی خوف زدہ ہے، دل میں ڈر رکھتا ہے کنہیں غیر چیزوں کا، اللہ کے علاوہ مخلوقات کا، بلاؤں کا، مصائب کا، اسی طرح جنات کا، جادو کا، اس قسم کے شرور و فتن اس کو ڈرائے ہوئے ہیں، اور اس کی طاقت اور قوت اور اس کے حوصلوں کو انہوں نے پست کر رکھا ہے، ان کے لیے بھی یہ خاص عمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی چاہتا ہے مقاصد خود بخود حل ہوتے چلے جائیں اور شدت سے تسہیل کی طرف آ جائیں، آسانی ہی آسانی ہوتی چلی جائے اور برائیوں سے نجات مل جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤں، اس کے لیے بھی 40 دن کا عمل ہے۔ ازدواجی خوشگواری اور پرخلوص محبت کا بھی عمل ہے۔ جس گھر میں جھگڑے رہتے ہوں، باہمی اختلاف اور انتشار، گھر کا مزہ اور لطف زندگی کا اٹھ چکا ہو، ان کے لیے بھی زبردست عمل ہے۔ یہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اسی طرح ایسے مریض جن کو سوداوی مرض ہو چکا ہے، دماغی خشکی ہو چکی ہے، یا جسم کے اندر پورے جسم میں خشکی پھیلی ہوئی، کوئی بھی پریشانی آئے تو اس کا ایک ایک عضو، اس کا جوڑ بند اکھڑنے لگ جائے، ایسے آدمی کے لیے اس کا خاص عمل ہے۔ ڈاکٹروں اور طبیبوں اور حکماء جتنے ہیں بڑے بڑے، ان کو بھی چاہیے کہ ایسے امراض کے لوگوں کو یہ عمل بتایا کریں کہ یہ عمل کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ عز و جل تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اس یا جلیل جل جلالہ یا ذی الجلال والاکرام، یہ ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں، انہی کی خصوصیات ملتی جلتی ہیں۔ یا جلیل المتکبر عن کل شیء فالعدل امرہ والصدق وعدہ یا جلیل، یہ پوری تسبیح ہے اس کی۔ اگر کوئی آدمی اس تسبیح کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے، یہ تمام مقاصد اس کو بسہولت حاصل ہوں، اس کے لیے نہیں کوئی مشقت اختیار نہ کرنی پڑے۔ سب سے پہلا جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، مخلوق خدا کے قلوب پر حکمرانی کرنے کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے، اللہ کی مخلوق محبت کرے، بندہ لوگوں کے لیے مطلوب بن جائے، اس کے لیے 40 روز تک اس کا عمل ہے، اور روزانہ اس نے ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے صبح کی نماز کے بعد۔ یہ تسخیر خلائق کے لیے بہت مجرب ہے، یا اس کے عدد کے مطابق، اس کا عدد کیا ہے؟ 73 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت اس کو مخلوق میں مقبول کر دیں گے، اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اور لوگ کھنچتے چلے آئیں گے، اس کے کام آسان ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی بچے کو آسیب ہے، اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات، جادو اور جنات کا خدشہ ہے کہ اس قسم کے اثرات ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیخو پکار کیوں ہے، یہ کیوں اتنی پریشان کر رہا ہے، اس کے اوپر عام طور پر نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک خاص عمل ہے اس کا۔ آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں، درمیان میں لکھیں
یا جلیل اللہ کا نام ہے، اس کو لکھیں۔ ہر عظمت والے کام کا آغاز اللہ کے اسی نام سے ہوتا ہے، اور جو آدمی یا جلیل پڑھتا ہے، یا جلیل کا ورد رکھتا ہے، یا جل جلالہ یا ذل جلال والاکرام اللہ کے ان مبارک ناموں کو کثرت سے پڑھتا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی عظمت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دن بدن بندہ ترقی اور عروج پکڑتا ہے، دھاک بیٹھ جاتی ہے، لوگوں کے قلوب پر ہیبت بیٹھتی ہے اس کی۔ تو آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے اس کے درمیان میں لکھیں یا جلیل، اور گول دائرے میں لکھتے آئیں آیت الکرسی۔ یا جلیل کے درمیان میں ہو یا جلیل، اور اوپر گول دائرے میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہو مکمل۔ ایسا بچہ جو آسیب کا مریض ہے، ڈرتا ہے، اور اسی طرح یعنی نیند میں اس کو جھٹکے لگتے ہوں، اس بچے کے گلے میں اس تعویذ کو ڈال دیجئے۔ اللہ کے نام کا تعویذ ہے، آپ میں سے ہر ایک آدمی اس کو لکھ سکتا ہے۔ آیت الکرسی بھی ایک قرآنی عمل ہے، اس کے لیے کسی اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بسم اللہ کریں، اس کو لکھیں، اور اللہ تعالیٰ تجربہ بھی کروا دیں گے۔ آپ کا تجربے کے لیے نہیں ہے بلکہ یقین سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نظر آ جائے تو وہ تجربہ اور مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے، تو بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اگر بڑا آدمی اپنی آبرو کی، اپنے مال و دولت کی حفاظت چاہتا ہے تو وہ بھی یہ مبارک نام لکھ کر ارد گرد آیت الکرسی لکھے، اور اپنے مکان میں، اپنے قیمتی جگہوں پر، اور اپنے اسی طرح بٹوے میں اس کو رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کی، جان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح جو آدمی 40 روز تک 7300 مرتبہ اس کو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ شدید امراض، بیماریوں، روحانی امراض سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ وہ یعنی کون سے؟ انسان کو برائیوں کی عادت پڑ گئی ہے، شراب تک کی گندی نحوست اور نجاست میں پڑا ہوا ہے، تو اس کا ورد کرنے سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ اور اسی طرح جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے مقاصد حاصل ہو جائیں اور خود بخود مقصد میں کامیابی نصیب ہوتی چلی جائے اور اس میں آسانی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ 7300 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ کوشش کرے ایک ہی مجلس میں پڑھے، اگر مجلس میں نہیں پڑھ سکتا تو چلتے پھرتے پڑھتا رہے اس کو۔ اسی طرح خوشگوار اور پرخلوص ازدواجی زندگی کے لیے، جہاں جھگڑے رہتے ہوں، میاں بیوی میں اختلاف رہتا ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اسی مبارک نام کا کثرت سے ذکر کریں۔ اسی طرح یوم عروس، شادی کے پہلے دن کا بھی ایک خاص عمل ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی، ازدواجی زندگی جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ گزرے، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور میرے اس گھر میں کبھی اختلاف نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ اسی لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے والد محترم سے یہ نکتہ نقل کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی چیز مانگی ہے گھر کے متعلق، گھر کی عیش و عشرت، گھر کا ساز و سامان، یہ چیزیں نہیں مانگی بلکہ گھر کی کشائش کی چیزیں طلب کی ہیں۔ اے اللہ کشائش فرما دے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو گھر میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، تنگ نظر۔ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک شکی مزاج کا آدمی ہے تو گھر کا جینا حرام ہو جاتا ہے، پورا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ شک نہیں ہونا چاہیے۔ پک ہو جانے کے بعد درگزر کرنا، یہ بھی غلط بات ہے کہ اگر اس قسم کی چیزیں جو عزت و ناموس کے خلاف ہیں ان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ عزت کے جو خراب لوگ ہوتے ہیں، حضرت نے فرمایا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے تعلق کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر
مرد ایسا ہے کہ خود خراب ہے تو پھر جوڑ کو جوڑ ملا ہوا ہے، پھر ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ وقت کے جو وہاں کے علماء ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا ترتیب بنانی چاہیے۔ تو تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرد ہے خود اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی عزت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتا، وہ کہے کہ میرے گھر کا فرشتوں جیسا ماحول ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ پھر یہ تو ایسے ہوگا، ایک آدمی اپنے گھر کے باہر اگر خراب زندگی، ناپاک زندگی بسر کرتا ہے تو گھر کا ماحول یقیناً خراب رہے گا۔ یہ تو قانون ہے قدرت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشائش طلب کی ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گھر کا ساز و سامان بہت ہو، صوفہ سیٹ ہو، ڈبل بیڈ ہو، اور اسی قسم کی ہر ایک چیز، ہر ایک نعمت سے گھر بھرا پڑا ہو، لیکن تنگ نظر ہوں گھر کے افراد، بد اخلاق ہوں، زندگی اجیرن ہو جائے گی، زندگی گزارنا محال ہو جائے گا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر وسعت اور کشائش مانگی ہے گھر کی۔ ووسع علی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں وسعت اور کشائش پیدا فرما، گنجائش، ایک دوسرے کے لیے خوش اخلاقی، نیک برتاؤ، اچھا رویہ، یہ چیزیں مطلوب ہیں، ساز و سامان مطلوب نہیں ہے۔ اگر ساز و سامان مطلوب ہے، جن کے گھر بھرے ہوئے ہیں ان کے گھر کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ ان گھروں میں کیوں طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ اسی لیے کہ کشائش نہیں ہوتی۔ کشائش ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی باتوں کو سہ جانا، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لینا، اور نبوت کے طور و طریقے اور انداز اختیار کرنے، یہ ہے اصل زندگی۔ تو ازدواجی زندگی کے لیے اگر گھر میں کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ابھی آغاز ہو رہا ہے ازدواجی زندگی کا، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، اس کو چاہیے کہ 1100 مرتبہ، اس وقت سے پہلے بھی پڑھ کے رکھ سکتا ہے، شادی ہو گئی اسی رات بھی 1100 مرتبہ یا جلیل یہ مبارک نام ذکر کر کے کسی چیز پر پڑھ کر خود بھی کھائے، اپنی زوجہ محترمہ کو بھی کھلائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، ایسے گھر میں زندگی بھر اختلاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پرخلوص محبت عطا فرما دیتے ہیں، باہمی الفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ جو دل کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دلوں کی دراڑیں ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا سوداوی مریض، ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن کا مریض، دماغ مذبذب ہے اس کا، تو ہر وقت پریشان رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جن کے کان بجتے ہوں، دماغ ساتھ نہ دیتا ہو، تو ان کے لیے لکھا ہے کہ اس کو، اسی عمل کو کثرت سے وہ پڑھتے رہیں، یا جلیل پڑھتے رہیں، پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دماغی خشکی بھی ختم فرما دیں گے، اور پروردگار عالم ان کے قلوب کو، ان کے سینے کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ عمل ڈاکٹر اور طبیب طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مریضوں کو بتلائیں کہ یہ عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، اس کو کرو اور اس کی برکت سے شفا حاصل کرو۔ ویسے بیماریوں کے لیے مجرب ترین عمل ہے یا باری یا باقی یا سلام کے ساتھ یا حیو یا جلیل بھی ملا لیں۔ یہ مبارک نام وہ مبارک نام ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے امراض کو دور کر دیتے ہیں۔ لیلا ایک مراکش کے رہنے والی عورت تھی، اور بیچاری بہت بیمار ہو گئی اور اس کو کینسر ہو گیا تھا۔ تو علاج معالجہ کروایا اور دور دراز تک ملکوں کا سفر کیا، ایک لمبا چوڑا ایک یورپین ملک کا سفر کیا، اس کا شوہر بھی ساتھ ہے، بچے بھی ساتھ ہیں۔ وہاں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے پورے جسم کے اندر یہ زہر پھیل چکا ہے کینسر کا۔ پرانا اس کا نام سرطان تھا اور اب اس کو کینسر کہتے ہیں، اور مختلف
علاقوں کی اصطلاحات ہیں، کہیں کہیں اس کو خبیث نام کے مرض سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو وہ مایوس ہو گئی کہ کیا بنے گا میرا، اور قرآن سے، حدیث سے، نمازوں سے سو کوسوں دور تھی وہ، ان چیزوں کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں تھی۔ اب وہ کہتی کہ میں اتنی درد اور تکلیف میں ہوتی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، لیکن کہاں بھاگ جاؤں، اس مصیبت سے کیسے بچوں گی میں؟ بھاگ جو جاؤں تو کہاں بھاگوں؟ کیسے اس مصیبت سے نجات ملے؟ تو بہرحال بیچاری پڑی رہی اور سوچتی تھی، کبھی کبھی خیال آتا کہ میں خودکشی کر لوں اور مر جاؤں۔ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے اور تکلیف ہے مجھے۔ تو کہتی کہ مجھے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ محبت تھی، تو اسی وجہ سے میں نے مرنے کو پسند نہ کیا، خودکشی پسند نہیں کی کہ علاج ہو۔ تو آخر کار ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی چھاتی کو کاٹا جائے گا، اور دیگر اعضاء جو بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں ان کو بھی کاٹنا پڑے گا، اور جب اس کی ویکسین ہوگی تو پھر اس کے بال بھی گر جائیں گے، اس کی بھویں بھی گر جائیں گی۔ بڑا پریشانی کا موقع تھا۔ تو اسی موقع پر جب اس کے شوہر نے جا کر اس کو کہا، تو اس نے کہا کہ میں ایسے مرنا تو پسند کروں گی، لیکن میں اپنا سینہ کٹوانا اور گنجی ہو جانا اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ ایکٹر تھی وہ۔ تو بہرحال کہتی کہ کچھ نہ کچھ علاج جو ان کے بس میں تھا وہ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں لا علاج قرار دے دیا۔ تو وہیں سے اس کے شوہر نے لیلا کو کہا کہ چلو ابھی ہو تو گئے ہیں لا علاج، علاج تو ہے ہی نہیں، اپنا وہاں چلتے ہیں حرم شریف میں، مکہ مکرمہ، وہاں بڑے بڑے مشائخ، اولیاء، اللہ والے، بزرگ اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دعا بھی کروائیں گے اور آپ کے لیے بھی وہاں دعا مانگیں گے۔ وہ عورت تو بالکل غافل تھی، ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جب حرم مکی میں پہنچی تو میں نے ایک نسخہ قرآن مقدس کا خریدا۔ یہ قرآن ہمارے مسائل کا حل ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی گیا، کہنے لگا حضرت پریشانیاں جان ہی نہیں چھوڑ رہی، دنیا میں اگر کوئی بدقسمت ہے تو میں ہوں، کسی کام کو ہاتھ لگاتا ہوں کامیابی نہیں ہوتی، ناکام رہتا ہوں، بڑی ذلت ہو رہی ہے، لوگ ہنستے ہیں میرے اوپر۔ اس اللہ والے نے فرمایا صبح کا وقت ہو، سورج نکلنا شروع ہو تو قرآن شروع ہو، شام کا وقت سورج غروب ہو رہا ہو تو قرآن ختم ہو، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس کو قرآن آتا نہیں تھا، اس نے قرآن اٹھا لیا۔ پریشانی جو اتنی تھی، اس نے کہا کہ کیا کروں، جیسا تیسا پڑھنا ہے قرآن مجید، یہ اس ذلت سے تو نکلوں۔ اللہ نے بھی فیصلہ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ پاک اس کتاب کی برکت سے دنیا میں لوگوں کو بلند مقام عطا کرتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ حل ہے مسئلے کا۔ تو اس نے بھی قرآن خریدا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور دعائیں کروائی بزرگوں سے، اولیاء سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے معجزاتی طریقے سے شفا بخشی، جب قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر وہ دم کرتی رہی، چند دنوں میں اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرمایا۔ جب وہ اس بیماری میں مبتلا تھی، آئے روز اس کا وزن کم ہو رہا ہے، آئے روز کم ہوتے ہوتے سوکھتی جا رہی ہیں ٹہنی کی مثل۔ اور جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو جسم میں بڑھوتری شروع ہو گئی، وزن اچھا ہونے لگا۔ تو چند دنوں کے بعد جب وہاں گئے، دوبارہ انہیں ڈاکٹروں سے رپورٹ نکلوائی اور صحت مند تھی، کینسر کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی برکت سے نجات عطا فرمائی۔ اسی لیے عادت بنائیے قرآن پڑھنے کی، روزمرہ کے اعتبار سے آپ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ تو سوداوی مریض جو ہیں ان کے لیے بھی یہ خاص عمل ہے،
ڈاکٹر اور اطباء کو ہدایت ہے علماء کی کہ یا جلیل کا ورد بتایا کریں۔ اور اسی طرح جو آدمی عامل بننا چاہتا ہے اس عمل کا یا جلیل کا، اس کو چاہیے کہ 6250 مرتبہ اس عمل کو کرے، 6250 مرتبہ اس عمل کو پڑھتا رہے، روزانہ 40 دن تک اس عمل کو کرے۔ اللہ پاک اس عمل میں تاثیر پیدا کر دیں گے، وہ عمل کا عامل ہو جائے گا۔ آخری دن جب ہو تو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر کے، اللہ کے نیک بندوں کو کچھ کھلا کر اس عمل کی تاثیر کو مکمل کرے۔ اور دعا اس کی یہی ہے، یا جلیل المتکبر عن کل شیء فالعدل امرہ والصدق وعدہ یا جلیل۔ اس دعا کو پہلے بھی پڑھنا چاہیے، اس عمل کے آخر میں بھی پڑھنا چاہیے۔ درود شریف تو بالکل نہ بھولیں۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔